بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج اردو زبان کی پہلی کتاب کا 10واں سبق جز نمبر 3 پڑھیں گے۔ جز نمبر 3 میں صرف جملے لکھے ہیں اور جملوں کا رواں پڑھنا ہوتا ہے۔ اوپر لکھا بھی ہے صرف رواں پڑھیں، تو جز نمبر 3 کو صرف رواں پڑھیں گے۔ زراعت کا طریقہ، تجارت کی ضرورت، عداوت کا نتیجہ۔ نمبر 1، عدالت نے مقدمے کے فیصلے کی تاریخ مقرر کی۔ نمبر 2، عدالت کے سبب سے رعایا کا مچلکا لیا گیا۔ نمبر 3، پھول بنانے کا طریقہ تعطیل میں سیکھ لو۔ نمبر 4، جو نصیحت نہیں سنتا وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ یہاں پر بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی بتانے بچوں کو ضروری ہے، لیکن اوپر تمام ہی الفاظ ایسے ہیں جن کے کچھ نہ کچھ معنی نکلتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ کا مقصد یہاں پر حرفوں کو جوڑ کر ملانا، الفاظوں کو رواں پڑھنا، ہجے پڑھنا، یہاں پر یہ مقصد ہے۔ تو اس لیے لہٰذا بچوں کو یہاں پر تمام حرفوں کے ہجے اور رواں پڑھائے جائیں اور نیچے جملوں کو صرف رواں پڑھا دیا جائے۔ معنی میں ابھی بچوں کو زور نہ دیا جائے، بچے معنی سے خوف زدہ ہوں گے کیونکہ الفاظ بہت زیادہ ہیں، لہٰذا یہاں پر الفاظوں کو ہجے اور رواں پڑھا دیا جائے اور جملوں کو صرف رواں پڑھا دیا جائے۔ یہی مصنف علیہ الرحمہ کا مقصد ہے۔ آئندہ 14-15 سبق کے بعد جو عبارت لکھی ہے اس میں جو کچھ مختصر سے معانی ہیں ان کو بچوں کو یاد کرا دیے جائیں، یہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اب تھوڑا لکھنے کا عمل کرتے ہیں۔ بچوں کو لکھائی کی طرف کیسے راغب کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ بچوں سے لکھائی کا کام کیسے کرایا جائے، نمونہ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی کتاب میں لکھنے کا عمل زیادہ ہونا چاہیے، یہی پہلی کتاب کا مقصد ہے کہ اس میں نقل زیادہ سے زیادہ ہو، اور دوسری کتاب میں املا کی طرف توجہ زیادہ دی جاتی ہے۔ لہذا شروع کرتے ہیں۔ اوپر جو دیکھ رہے ہیں یہ کٹے ہوئے قلم کی تحریر ہے۔ اگرچہ کٹے ہوئے قلم سے لکھنا مشکل معلوم ہوتا ہے، پہلے اس کی مشق پورے کے قلم سے یا لکڑی کے قلم سے ہو جائے، اس کے بعد ہی پھر کٹے ہوئے نب سے لکھنا آسان ہوتا ہے، ورنہ مشکل ہی رہتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی معلم صاحب اپنے بچوں کو کٹے ہوئے قلم سے لکھنے کا عمل بتلائے اور لکھنے کی طرف راغب کرے تو پہلے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پورے کے قلم سے، لکڑی کے قلم سے مشق کرائے، اور اس کے بعد پھر جو کٹے ہوئے قلم آتے ہیں یا کٹ مار کر آتے ہیں پھر ان سے لکھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کٹے ہوئے قلم سے اوپر لکھا گیا ہے، نب سے لکھا گیا ہے، لیکن بچوں کو عام حالت میں پینسل سے لکھوانا ہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس سے لکھوانے کے لیے پہلے پورے کے قلم سے مشق ضروری ہوتی ہے، اس کے بعد میں پھر اس سے لکھنا آسان ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے میں پین سے ہی لکھتا ہوں، اس کے بعد میں پھر کٹے ہوئے قلم سے بھی لکھ کر پیش کیا جائے گا آپ کے سامنے۔ نقطوں کو واضح انداز میں دینا چاہیے، ہاتھ ہلا کر کے دینا چاہیے۔ زراعت کا طریقہ، پہلی کتاب کے بچے تھوڑا بڑا بڑا لکھیں گے، الف کو اوپر لائن کی طرف، لائن کے قریب لے جائیں گے، اس کو بھی تھوڑا بڑا بناتے ہیں۔
یہ ہمارا صفحہ یہاں پر پورا لکھا گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اور ادھر دائیں طرف ہم نے جگہ چھوڑی ہے، وہاں پر گنتی لکھی جائے گی۔ اسی عبارت کو میں کٹے ہوئے قلم سے لکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس طرح کٹے ہوئے قلم سے معلم صاحب اپنے بچوں کو لکھوانا چاہتے ہیں تو پہلے لکڑی کے قلم سے یعنی پورے کے قلم سے قاعدے میں اس کی مشق کرائیں، مفردات لکھوائیں، مرکبات لکھوائیں، مخلوطات لکھوائیں۔ اس کے بعد میں پھر یہ کٹا ہوا نب کارگر ہو سکتا ہے، بچے اس سے آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے مفردات یعنی الف ب پہ یا بابا اور یا مخلوطات اس سے یعنی پورے کے قلم سے یا لکڑی کے قلم سے نہ لکھوائے ہوں تو پھر نب سے لکھنا تھوڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نب یہ لوہے کا ہوتا ہے اور لوہے میں سختی ہوتی ہے، اور سخت چیز اپنی طرف اور اپنی مرضی سے چلتی ہے، تو لہذا اس سے بھی اگر کوئی لکھنا چاہے تو پہلے لکڑی کے قلم سے مشق کرے۔ لکھ کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دونوں طرح کی تحریر آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ ادھر گنتی آ جائے گی برابر میں، اور نیچے نام لکھا جائے گا۔ تو دونوں طریقے سے معلم صاحب اپنے بچوں کو لکھوا سکتے ہیں، بس کٹے ہوئے قلم سے شرط ہے کہ پہلے لکڑی کے قلم سے مشق ہو جائے تو اس سے لکھنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تبصرے کے خانے میں اپنے رائے کا اظہار فرمائیں تاکہ لگے کہ آپ لوگ ویڈیو پر دھیان دے رہے ہیں۔ پڑھنے پڑھانے میں جو کمی ہو اس کی اصلاح ہو جائے۔ تبصرے خانے میں ضرور آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔